اور اللہ کرے کہ جمہوریت ایسے ہی پھلتی پھولتی رہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کیسے گزرے, کیسے رہے, تو کیسے رہے؟ یہ عوام کے حق میں تھے, ملک کے حق میں تھے کہ نہیں؟ شکریہ فرما. دیکھیے, آج پارلیمنٹ کا غالباً خاص طور پہ قومی اسمبلی کا آخری اجلاس تھا. عین ممکن ہے رات 12 بجے کے بعد اسمبلی تحلیل ہو جائے. سمری تو بھیج دی ہے جہاں تک اطلاعات ہیں وزیر اعظم صاحب نے. میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ آج شاید مجھے امید تھی کہ شاید کوئی روشن خیال سیاستدان جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں یا سینٹ میں بیٹھے ہیں, ان میں سے کوئی بھی اٹھ کے 9 اگست کے حوالے سے بتاتا کہ 9 اگست کیوں اہمیت ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایک بڑی جدوجہد کی ہے ڈیموکریسی کے لیے. آج سے کوئی 43 سال پہلے آج ہی کے دن ایک پولیٹیکل ورکر جس کا نام شاید قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ کے بہت سے لوگوں کو نہ پتہ ہو, اس کا نام تھا نذیر عباسی. آج ہی کا دن تھا جس دن اس کی باڈی ملی تھی, ٹارچرڈ باڈی ملی تھی, اور وہ اسی آدرش کے لیے جدوجہد کی تھی جس آدرش کے لیے آج ہم بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں, جس ڈیموکریسی کو. ڈیموکریسی ہے یا نہیں ہے ایک الگ بحث ہے. تو مجھے تو ٹو بی ویری آنیسٹ جس طرح کی لیجسلیشن پچھلے چند دنوں میں ہوئی ہے اس سے تو بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, اس لیے کہ ہم ان روایات کے برعکس جو ہے ہم تو مضبوط کر رہے ہیں اینٹی ڈیموکریٹک فورسز کو اور کمزور کر رہے ہیں ڈیموکریسی کو, اور اس حد تک کمزور کر دیا ہے کہ جس کا شاید احساس ان سارے لوگوں کو اس وقت ہوگا جب یہ حکومت میں نہیں ہوتے. اور لوگوں کیا ہوا, لوگوں سے جا کے معلوم کریں تو آپ کو پتہ چلے گا. آج روٹی کتنے کی ملتی ہے, آج روٹی کی قیمت کتنی ہے, دودھ کی قیمت کتنی ہے, باقی چیزیں تو چلیں اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں. یہ وہ ایسینشیل چیزیں ہیں جو ایک عام آدمی کے لیے, اگر اسے جو لوگ 4 روٹی کھاتے تھے وہ شاید 2 روٹی کھاتے ہیں, وہ مزدور, تو وہ آپ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے اس میں. باقی جو چیزیں ہیں وہ بالکل ویسی ہی ہیں, ایک کنٹینیوٹی ہے. کسی نے اچھی گورننس کی مثال قائم نہیں کی, چاہے ہم سندھ دیکھ لیں, پنجاب دیکھ لیں, کے پی دیکھ لیں, بلوچستان دیکھ لیں. ہمیں کہیں بھی, اور اس لیے نہیں اچھی گورننس قائم ہوتی کیونکہ ہم نے جو 3rd ٹیئر آف ڈیموکریسی ہے لوکل باڈی, اس کو مضبوط ہی نہیں کیا. کیونکہ یہ جو گورننس کے معاملات ہوتے ہیں یہ زیادہ تر لوکل باڈیز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو لوکل باڈیز جب آپ مضبوط نہیں کرتے اور اس کو اگنور کرتے ہیں, نیگلیکٹ کرتے ہیں, تو ظاہر ہے پروونشل گورنمنٹس یا فیڈرل گورنمنٹس کی اپنی پرائیورٹیز ہیں تو وہ توجہ نہیں دیتے اس پہ. تو مہنگائی کا بہت حد تک تعلق بیڈ گورننس سے ہے. ہم فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے دیکھیں تو وہی کنٹینیوٹی نظر آتی ہے, اینٹائی فریڈم لاز نظر آتی ہیں جو پہلے بھی تھیں اب بھی ہیں اس میں. ہم جرنلسٹوں پہ اٹیک کے حوالے سے دیکھیں, پہلے بھی تھے اب بھی ہوتے ہیں. جرنلسٹ مسنگ پہلے بھی ہوتے تھے اب بھی مسنگ ہیں, اور بہت سے لوگ مسنگ ہیں وہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہم اس کا مجموع لیں کہ 16 مہینے پہلے کیا پوزیشن تھی. 16 مہینے پہلے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی پاپولیرٹی گراف جو ہے بہت حد تک نیچے آ رہا تھا, اور بہت حد تک آ گیا تھا. جو بائی الیکشن ہوتے تھے وہ مسلسل ہار رہے تھے. ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے کے بعد کیا ہوا, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کنفیوژن کا شکار رہی کہ ہمیں فوراً الیکشن کرانے چاہیے, 3 مہینے میں کرانے چاہیے, اور اس کنفیوژن میں وہ کوئی اپنی ڈائریکشن نہیں سیٹ کر سکے. اکنامک چیلنجز آئے, اس سے ہم صحیح معنوں میں نبض آزما نہیں ہو سکے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو ایک طرف پی ٹی آئی ایز این اپوزیشن پارٹی اس نے وہ اپارچونیٹی, پنجاب اسمبلی 60% آپ کی یہاں گورنمنٹ تھی ایریاز میں, آپ نے وہیں سے اپنے آپ کو جو ہے ودرا کر لیا.